عطا فرمائیں۔ مرشد مولانا حضرت سید نفیس اتم یعقوب میری صاحب کے بلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین محمدین کریم الہما صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك لله شيئا فهو مفلح، وقال میرا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ترک وجود را عمل صالح است۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کی ساری خدائی اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے آج کا یہ موقع ہمارے لیے یقیناً کئی تبرکات کو جمع کرنے کے لیے عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع ہمارے بزرگان دین، بزرگان ولایت کی سوان حیات کو سننے کے لیے دیا ہے۔ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں خدا کا کم ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن پاک میں چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خیرات نہ کر دو، خدا کے حوالے نہ کر دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وہ ما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو چیزوں میں سے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے تعلق سے باخبر ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی لیے
حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ نیکی علماء نے بتلایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو کچھ بھی اپنے لیے کھانے پینے کی چیز پسند کرتے ہو ایسی ہی چیز دوسروں کو خیرات میں دیا۔ جی فقیر عرض کر رہا تھا یہی نیکی کا معاملہ ہے، لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے شہر احمد آباد میں اس آیت کی تلاوت فرمائی، اس پر بیان کیا کہ نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ نہ کر دو۔ تو اس وقت اس مجلس میں حضرت بندگی میاں ملک برہان الدین رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، بیان قرآن سنا، بہت ہی زیادہ اس بیان میں ڈوب گئے، اور اس کے بعد جو ہی بیان ختم ہونا تھا کھڑے ہوئے اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیتے۔ مہدی موعود علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں آپ نے پیش کی ہیں یہ آپ نے کیوں پیش کی، کیوں دے رہے ہو خدا کی راہ میں؟ کہا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند۔ کہا کہ بتلاؤ، وجوہات بتلاؤ۔ تو تلوار کے تعلق سے کہا کہ تلوار مجھے اس لیے پسند ہے کہ میری شان ہے، میری جان کی حفاظت کرتی۔ کہا کہ گھوڑا کیوں پسند کرتے ہو؟ کہا کہ گھوڑا بھی میری شان ہے اور میری حفاظت کے لیے۔ تو اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تلوار اور گھوڑے سے زیادہ تو پسند تم کو تمہاری جان ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز خدا کی راہ میں خیرات کر دو، تبھی تم اللہ تعالیٰ کی اس نیکی کو پا سکتے ہو، اور وہ خدا کی نیکی اللہ کا دیدار، خدا کی ذات ہے، خدا کا عرفان ہے، خدا کی معرفت ہے۔ وہی وہ نیکی ہے جس کو پانے کے لیے خود اپنی ذات کو خیرات کرنا پڑتا ہے، خدا کے یہاں پیش کرنا پڑتا ہے، فنا باللہ کرنا پڑتا ہے، بقاء باللہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اسی پر سے حضرت بندگی میاں ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے ہر چیز خدا کی راہ میں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ خود کی ذات کو بھی خدا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ترک دنیا کرتے ہیں، اور جو کچھ میرے پاس تھا سب کا سب خدا کی راہ میں خیرات کرتا، خود کی ذات بھی خدا کے لیے، ترک دنیا کے لیے۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، من ترک للہ شیئا فہو مفلح، جس کسی نے بھی خدا کی راہ میں جو کچھ بھی ترک کیا، جو کچھ بھی چھوڑا، وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترک وجود را عمل صالح است، کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ خود کے وجود کو ہی چھوڑ دو، ترک کر دو، یعنی دنیا کی محبت کو، خواہشات دنیا کو، اور دنیا کی چاہتوں کو، اس کے ساز و سامان کو، اس کے سجاوٹوں کو، اس کی چمک دمک کو، ہر چیز کو اپنے دل سے اور اپنی نظروں سے گرا دو، ہٹا دو۔ یہی حقیقت میں ترک دنیا ہے، یہی حقیقت میں اپنے وجود کو تو حاصل گرامی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وجود کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے وجود کو مٹانا پڑتا ہے، خود کی ہستی کو مٹانے پر ہی خدا کی ہستی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات سے خدا کی اور خدا والوں کی خدمت کرے، تبھی فیض حاصل ہوتا ہے۔ خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن خدا والوں کو دیکھا ہے، خدا کی بات ہم خدا والوں سے سنتے ہیں، خدا کی بات اور خدا کی باتوں کا عمل خدا والوں میں دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے، اس کے عرفان کے لیے اللہ والوں میں رہنا پڑے گا۔ اسی لیے تو صحبت صادقین کو فرض کیا گیا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ مرد باش یا با مرد باش
با شیطان مباش کہ مرد بن جاؤ یا مردوں کے ساتھ رہو لیکن شیطان کے ساتھ مت رہو۔ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عزلت الخلق کی اجازت لیتے تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عزلت الخلق کا مطلب یہ نہیں کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، بلکہ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہ رہو جہاں تم کچھ خدا کی بات سنا سکو یا تم خدا کی بات سن سکو، یعنی اللہ والوں کی مجلس میں رہو، ان کی خدمت میں رہو، ان کی خدمت میں جو ہے سو ان کی خدمت کرو تاکہ اللہ کی جو ہے سو رضا حاصل ہو جائے۔ اسی لیے مرشدین کی خدمت کرنا ضروری ہے کہ مرشد کو راضی کرے، مرشد کی رضامندی سے ہی آگے کی منزلیں آسان ہوتی ہیں، اور مرشد کو راضی کرنے کے لیے خود خدمت کرنا پڑتا۔ آ رہی ہے میری آواز؟ ہیلو آ رہی ہے حضرت؟ جی، بار بار نیٹ ورک جا رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ جی 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 بالکل، آپ کا لو بینڈ وتھ ہے بالکل۔ جی خیر، تو فقیر عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ والوں کو راضی کرنا ضروری ہے، اور اللہ والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ والوں کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ خود اللہ والوں کی خدمت کرنے کے لیے خود کو ان کے پاس زانوئے ادب طے کرنے والا بنانا چاہیے، ان کے پاس خادم بن کر جانا چاہیے، اور خادم بننے کے لیے انا کو فنا کرنا ضروری ہے، اپنی ہستی کو مٹانا ضروری ہے، تبھی ہم حقیقت میں مرشدین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آج کا جو یہ موقع ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آج کی یہ مجلس خدمت کا صلہ، بزرگوں کی اللہ والوں کی خدمت کرنے سے کیا صلہ ملتا ہے، کیا فیض ملتا ہے، کیا مقام و مرتبہ ملتا ہے، آج ہم اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی، مرشد کی خدمت کرنے سے ہی خدا راضی ہوتا ہے، مرشد کی رضا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے انعامات عطا ہوتے ہیں، فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دور نبوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نزدیک شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ اول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا، تو خلیفہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، یعنی غار ثور میں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ہوا یوں کہ جب ہجرت کا معاملہ پیش آیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچتے ہیں، رات کے حصے میں غار ثور میں پہنچے اور وہاں پر پناہ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ جاتے ہیں، اور اس غار میں حضور کو کوئی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی موذی جانور نہ آئے، اسی لیے غار کی اچھے سے تلاشی لیتے ہیں، جو سوراخ نظر آتا ہے ان تمام سوراخوں کو بند کرنے کے لیے جو چیزیں ملتی ہیں تمام چیزیں لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ نہیں چیز ملتی تو کچھ کپڑے، کچھ چندیاں اپنے کپڑے نکال کر اس میں جو ہے سو ٹھونس دیتے، اور جہاں جو سوراخ کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں رہتی اس کے لیے اس سوراخ میں اپنا پیر لگا دیتے۔ لیکن حضور کو کوئی قسم کی تکلیف نہ ہو، حضور کے لیے کوئی قسم کا جانور موذی نہ آ جائے اور آپ کے آرام میں خلل نہ ہو جائے، اسی لیے ہر قسم کی خدمت کرنے کے بعد جو سوراخ بچ جاتا ہے اس میں اپنا پیر بھی لگا دیتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں آرام کرنے کے لیے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، حضور آرام فرمانے لگتے ہیں۔ خدمت کر رہے ہیں، مرشد کی خدمت کی جا رہی ہے، مرشد اول کی خدمت کی جا رہی ہے۔ یکایک جس سوراخ پر حضرت ابو بکر صدیق نے پیر لگا کر رکھ دیا تھا، اسی سوراخ میں سے ایک سانپ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جگہ نہ ملنے کی وجہ سے بار بار ڈستے جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کی
نیند کو خلل نہ ہو، آرام کو خلل نہ ہو تو آپ برداشت کرتے ہیں۔ خدمت کی انتہا دیکھیے کہ ایک موذی جانور سانپ ڈس رہا ہے، پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور خدمت میں خلل نہ ہو، وہ برداشت کر رہے ہیں، اور زبان سے منہ سے آواز نہیں نکالتے لیکن آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پر گرتے ہیں، حضور بیدار ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہو گئی ہے؟ کہا کہ ایک موذی جانور سانپ بڑی دیر سے کوشش باہر نکلنے کی کرتا ہے اور جگہ نہ ملنے پر میرے پیر کو ڈس رہا ہے، وہی تکلیف ہو رہی ہے اور میں برداشت کر رہا تھا۔ کہا کہ کیوں برداشت کر رہے؟ کہا کہ آپ کے آرام کو خلل کیسے دے دوں، اس لیے برداشت کر رہا۔ فوراً پیر کو ہٹانے کا حکم دیا، پیر ہٹایا گیا، سانپ نکل کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو زبان دی، اس سانپ نے کہا کہ میں برسوں سے اس غار کے اندر آپ کے انتظار میں جی رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے میں نے مہلت لے لی تھی کہ آپ کا دیدار کروں تو مجھے اس کے بعد موت دے دینا، لہٰذا میں آپ کے دیدار کے لیے آنا چاہتا تھا، انہوں نے پیر رکھ دیا جس کی وجہ سے میں باہر نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا تکلیف دے کر کسر ہی مجھے راستہ بنانا پڑا، اسی لیے میں نے تکلیف دی۔ اس نے دیکھا، اس سانپ نے دیکھا، دیدار کیا اور فوراً فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور تمام کے تمام پیروں کے زخم ایسے غائب ہو گئے جیسے کہ کوئی زخم تھا ہی نہیں۔ کیا ہے؟ خدمت کا صلہ ہے، خدمت پر انعام ہے کہ جتنی تکلیف ہوئی ساری تکلیفوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام دے دیا۔ یہ ہے خدمت، یہ ہے خدمت کا صلہ۔ اسی طریقے سے گود کی بات آ رہی ہے تو ایک اور گود کا واقعہ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور بالکل عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا۔ جی میں اس کر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سورج ڈوب رہا ہے اور عصر کا وقت جا رہا ہے، اور نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت ہے اس عبادت کو ضائع ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشتہ ہو رہے ہیں، دل برداشتہ ہو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور کے رخسار مبارک پر وہ آنسو گرتے ہیں اور حضرت رسول اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے علی روتے کیوں ہو؟ کہا کہ نماز کا وقت چلا گیا، میری عصر کی نماز ختم ہو گئی، وقت چلا گیا، اسی نماز کے فوت ہو جانے پر میں آنسو بہا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا کہ آپ کے آرام کو کیسے خلل دے دوں، میری فرض عبادت جاتی ہے تو جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خلل کر دوں، میں گستاخ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آ رہی ہے میری آواز؟ جی آ رہی ہے حضرت. ہلو جی. آ رہی بار بار جی آپ کے پاس سے ہو رہا پرابلم؟ جی نہیں حضرت آپ کی طرف سے ہے. بارش بہت ہو رہی ہے شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے. استغفر اللہ استغفر من جميعا ما كره الله قولا وفعلا وسامعا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فقیر عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال تھے کہ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسوؤں کو جب رخساروں پر محسوس کرتے ہیں تو آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ اے علی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میری نماز چلی گئی، عصر کا وقت چلا گیا. تو کہا کہ کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا کہ وہ اٹھاتا لیکن آپ کی خدمت میں خلل کر دیتا تو یہ گستاخی ہو جاتی، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کو دیکھ کر اس کا صلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبتے ہوئے سورج کو حکم دیا، انگلی کا اشارہ دیا تو وہ فوراً سورج پلٹ کر آ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر بااطمینان ادا کی. تو یہ خدمتیں ہیں. یہاں تک کہ ایک اور مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا کہ حضور کو اپنے گھر کھانے پر بلاتے ہیں اور گھر میں آنے کے بعد بکرا ذبح کرتے ہیں اور بکرا ذبح کرنے کے بعد تمام تیاری کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے جاتے ہیں. گھر میں جابر رضی اللہ عنہ کے بچے دیکھتے ہیں کہ بکرے پر ذبح کرتے ہوئے چھری پھرانا کھیل ہے اور چھری لے کر کھیل میں لگ جاتے ہیں. ایک بچہ دوسرے بچے کی گردن پہ چھری پھرا دیتا ہے، فوت ہو جاتا ہے اور مارے ڈر کے دوسرا بچہ چھت سے گر جاتا ہے. دونوں بچے فوت ہو جاتے ہیں. ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ دونوں بچے ایسے وقت میں فوت ہوئے ہیں اور ایسے معاملہ ہو گیا ہے کہ حضور کی تشریف آوری ہے. تو فوراً بچوں کو، ان کے لاشوں کو چھپایا گیا اور تمام دسترخوان پھر سے بچھایا گیا. حضور آئے جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور دستر پر بیٹھنے کے بعد حضور نے کہا کہ بچوں کو بلاؤ، میں سب کے ساتھ کھاؤں گا. کہا کہ بچے کھیلتے ہیں، کہیں گئے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے. حضرت جابر نے بی بی سے پوچھا کہ بچوں کا کیا ہوا، تو بی بی نے تنہائی میں ان کو بتلایا کہ بچوں کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ بچے فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ پر چھری پھیر لی اور ایک بچہ چھت سے گر گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات چھپتی نہیں ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہے، حضور سے کوئی چیز چھپتی نہیں. جب رسول خدا سے کوئی چیز چھپتی نہیں تو رسول خدا کے خدا سے کوئی چیز کہاں چھپتی ہے؟ اسی لیے خدا فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ، جو کچھ چیز کے بعد علم اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو سب کے سامنے پھر یہ بات آ گئی کہ بچے اس طریقے سے فوت ہو چکے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے جو لاشوں کے اوپر اپنا دست کرم، دست رحمت جیسے ہی گھمایا پھرایا، وہ بچے زندہ ہو گئے. اور جیسا کہ کچھ ان بچوں کو ہوا ہی نہیں، بچے اچھے کھیلنے لگ گئے اور سب مل کر کھانا کھایا. تو کیا ہے رسول الخدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام، ان کی خدمت کا اہتمام جو کیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس گھر والے پر فضل ہوا، اس صحابی رسول پر فضل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ خدمت کا صلہ دیا. تو خدمتوں کا صلہ چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ خدمت کے تعلق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اغدو الدرر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن ابی عبداللہ ابن علی انہ سئل هل ولد البدیع والادرکت لخدمت ایام حیاتی. اغدو الدرر یعنی کہ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا مہدی موعود علیہ السلام پیدا ہو گئے، حل ولد المہدی، کیا مہدی پیدا ہو گئے؟ فقال، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا، نہیں، مہدی پیدا نہیں ہوئے۔ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ، اگر میں ان کو پا لیتا، لَخَدَّمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي، تو پوری زندگی میری جب تک بھی باقی رہتی میں ان کی خدمت میں اپنی زندگی لگا دیتا۔ یعنی کہ مہدی موعود علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کی بات بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کا مقام بتا رہے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام وہ شخص ہیں، وہ شخصیت ہے کہ امام وقت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر مہدی کو میں پا لیتا تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں لگا دیتا۔ وہ مقام مہدی ہے، اور یہ مقام خدمت ہے کہ مقام خدمت میں سے ہی، خادم بننے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطایات ہوتے ہیں، اللہ والوں کی خدمت سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دور نبوت کے بعد اولیاء اللہ جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، حضرت کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور سر کے اوپر اناج چاول ہر چیز سر پر لے کر حضرت کے ساتھ گھومتے تھے، مرشد کے ساتھ گھوما کرتے تھے۔ جب کبھی مرشد کہتے کہ مجھے کھانے کی حاجت ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے سر سے تمام برتن، کھانے کی اشیاء اتارتے، کھانا پکاتے اور اپنے مرشد کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے۔ کون ہے یہ؟ جو سو شہنشاہ ہندوستان خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہے۔ کب معین الدین خواجہ اجمیری کب بنے؟ جب اپنی مرشد کی خدمت کیے، کہ مرشد کی خدمت سے ہی فیض ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، امیر خسرو کیسے ہوئے؟ جب تک کہ انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت نہیں کی، ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھ کر نہیں گھوما، اس وقت تک امیر خسرو نہیں بن سکے۔ اسی طریقے سے دور ولایت میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے 2 فرزندوں کا تذکرہ ہے، حضرت بندگی میاں میرا حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بندگی میاں میرا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دونوں فرزندان مہدی موعود علیہ السلام۔ کیا بتلایا جاتا ہے روایت میں کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ خندمیر رضی اللہ عنہ کے دائرے میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں، حضرت بندگی میرا سید ابراہیم رضی اللہ عنہ مہدی کے فرزند ان کو وضو کروا رہے ہیں، اور بندگی میرا سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی کے فرزند ان کے اوپر چادر کا سایہ کر رہے ہیں۔ آپ شاہ نعمت رضی اللہ عنہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، نزدیک جاتے ہیں، شاہ خندمیر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے شاہ خندمیر، آپ تو کہتے ہیں کہ مہدی کے دائرے کے غلاموں کے سامنے میں اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہوں، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ مہدی کے فرزندوں سے آپ اپنی خدمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں اور عرضتے ہیں شاہ نعمت ایسا مت کہو، میں ان سے کوئی اپنی خدمت نہیں لے رہا ہوں، بلکہ ان کا جو حق ہے، جو مہدی موعود علیہ السلام کا فیض کا حصہ مجھے نصیب ہوا ہے، وہ فیض جو ان کا حق ہے ان کو دینے کے لیے، ان کو دلانے کے لیے خدمت کرا رہا ہوں۔ کیونکہ فیض اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب خدمت کی جاتی ہے، اور خدمت سے ہی فیض کا حصول ہوتا ہے۔ دور نبوت ہو کہ دور ولایت ہو، یہ تمام چیزیں کہ فیض کو حاصل کرنے کی بات ہے، خدا والوں کی خدمت کی بات ہے، تبھی جا کر آپ کو خدمت کا صلہ ملتا ہے، انعامات اور عطایات ہوتے ہیں، خدا کا عرفان ہوتا ہے۔ بہرحال آج جن اشخاص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ فرزندان ولایت حضرت بندگی میرا سیدنا شاہ نصرت مخصوص زمان رحمت اللہ علیہ اور بندگی میاں سیدنا راج محمد رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کے تعلق سے بزرگان ملت قوم مہدویہ لکھتے ہیں کہ زبدہ مالکان طریقت ہیں، خلاصہ واقفان حقیقت ہے، مرکز عاملان شریعت ہے، مظہران احکام ولایت ہے،
مصدر احتشام رشد و ہدایت ہیں، فضل و قدرت ہیں، خلاصہ ماہیت ہیں، شناسان علم یقین ہیں، صاحبان عصر و دین ہیں۔ کون ہے؟ حضرت بندگی میرا سیدنا شاہ نصرت مخصوص الزماں ہے، اور حضرت بندگی میاں سیدنا راج محمد رحمت اللہ علیہما ہیں۔ روایت قوم مہدویہ کی یہ بتلاتی ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہر دو بزرگان دین ہم عصر ہم زمانہ رہے ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں۔ حاضرین گرامی، ایسے بزرگان دین کا، خاندان ولایت کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں یا کرتے ہیں تو یقیناً سننے والے دل روشن و منور ہو جاتے ہیں، دل سے دنیا و مافیہا کی چمک دمک خالی ہو کر خدا کی یاد ہر طرف سے بسنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ خود انسان ان بزرگوں کی بزرگی سننے کے بعد، ان کی سوانح، ان کی زندگی سننے کے بعد خود اپنا جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے، اور یقیناً دل کے ایک کونے سے آواز اٹھتی ہے کہ زندگی گزارو تو ان بزرگوں کی طرح گزارو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ والوں کی خدمت میں اور اللہ کی جو خدمت میں لگا دی۔ حقیقت میں حضرت بندگی میرا سیدنا شاہ نصرت و راج محمد رحمت اللہ علیہما ایسی ہی شخصیات ہیں۔ آئیے حضرت سیدنا شاہ نصرت مخصوص زماں رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ہم کچھ سماعت کرتے ہیں۔ سیدنا شاہ نصرت مخصوص زماں رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبشر ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جس وقت حضرت ملک شاہ فولادی کے پاس حضرت بندگی میرا سید خنمیر بارہ بنی اسرائیل پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی مجھے بیاہنے کے لیے دیں، تو حضرت ملک شاہ فولادی انکار کر دیتے۔ اس پر سے حضرت سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شاہ فولادی سے فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی حضرت بندگی میرا سیدنا شاہ سید خنمیر بارہ بنی اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو کہ ان سے ایک ایسا فرزند ہوگا جو ہو بہو میرے جیسا ہو، یہ فرما دیتے ہیں۔ تو روایت بتلاتی ہے کہ سن 104 ہجری میں سیدنا شاہ نصرت مخصوص زماں رحمت اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو اس ولادت باسعادت پر لوگوں نے دیکھا کہ شاہ نصرت مخصوص زماں رحمت اللہ علیہ کے ایک آنکھ میں کلمہ توحید اور ایک آنکھ میں کلمہ تصدیق سیدنجی خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے۔ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ واقعی مہدی موعود علیہ السلام کی بشارت پر یہ فرزند پیدا ہوئے۔ بہرحال وقت گزرا، 18 سال تک اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں رہے اور ان سے جو سو تعلیمات سینہ حاصل کیا، اور 18 سال کی عمر کے بعد ترک دنیا کر کے والد کی اور خدمت میں لگ گئے۔ وقت گزرا، والد بزرگوار کا جب انتقال ہوا، اس وقت بندگی میرا سید یوسف بارہ بنی اسرائیل جو حضرت کے چچا تھے وہ بیجاپور گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو حضرت کی آنکھیں نم تھی، شاہ نصرت رو رہے تھے رضی رحمت اللہ علیہ، تو ان کو روتا ہوا دیکھ کر میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو اپنے نزدیک بلاتے ہیں، اپنے سینے سے شاہ نصرت کو لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے والد چلے گئے، بلکہ میں تمہارا باپ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، تمہارا چچا ابھی تمہارے لیے زندہ ہے۔ لیکن وہ بھی کتنے وقت تک رہا، وہ معاملہ بھی کب تک چلا؟ 1 مہینہ 25 دن تک حضرت میاں سید یوسف رحمت اللہ بارہ بنی اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اور ان سے علاقہ کیا، ان کی خدمت میں رہے، اور پھر حضرت کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شاہ نصرت مخصوص زماں رحمت اللہ علیہ حضرت نور محمد خاتم کار حاکم الزماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، اور حضرت نور محمد حاکم الزماں رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اے سید نصرت، تم نے 3 ہستیوں سے فیض حاصل کیا ہے۔ کہا کہ کیسے؟ 3 کچھ ہی اوقات گزارے ہیں ان کی خدمت میں، کیا مجھے واقعی ان کا فیض حاصل ہوا؟ تو حضرت نور محمد خاتم کار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں ہاں، یقیناً
میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض تم کو حاصل ہوا ہے، وہ کامل شخصیت تھی، کامل کی ایک دن کی صحبت بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ کامل سے یاد آ رہا ہے کہ سیدنا شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو گڑھ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور ایسے وقت میں کسی نے پوچھا کہ کامل کون ہوتا ہے، تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کامل وہ ہوتا ہے جو اگر پہاڑ کو کہہ دے کہ تو چلنا شروع کر تو پہاڑ چلنا شروع کر دے، تو اسی وقت ابو گڑھ کا پہاڑ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابو گڑھ، میں مثال دے رہا تھا، میں نے تجھے چلنے کا حکم نہیں دیا۔ مطلب یہ کہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کامل تھے، کامل کی تعریف سمجھا دی تو سمجھ میں آ گیا حضرت شاہ نصرت مخصوصہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ کامل شخصیت تھی۔ وہ میاں سید یوسف وہ شخصیت تھی کہ اگر پہاڑ کو وہ بھی حکم دے دیتے کہ تو چلنا شروع کر دے تو ان کے حکم پر پہاڑ بھی چلنے لگتا۔ ان کی ایک دن کی صحبت تمہارے لیے کافی ہے، حضرت نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ بہرحال مرشد کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، محنت و ریاضت سے حضرت نور محمد خاتم کار رحمت اللہ علیہ کو اس قدر راضی کر لیتے ہیں کہ حضرت نور محمد خاتم کار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے میں نے سیدن جی خاتم المرشد کے پاس مقام پایا، اپنے آپ کو بلند و بالا کیا، بس اسی طریقے سے میرے پاس سید نصرت اسی طریقے سے مقام بلند و بالا پاتا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد چند ایک وقت گزرنے کے بعد شربت کے چند اشیاء حضرت شاہ نصرت مخصوص زمان رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھجوائے اور کہا کہ اس سے شربت بنواؤ اور سب میں نیاز تقسیم کرو، اور تم کو میں نے بیان قرآن کی اجازت دی۔ بیان قرآن کی اجازت یعنی کہ مرشد کی خدمت سے فیض کے سلسلہ بہ سلسلہ فیض حاصل ہوتے جا رہا ہے۔ مرشدین جو احکام مرشدین ان کو ہوتے ہیں، افعال مرشدی جو ہوتی ہے، اس کا ایک ایک فعل ان کو جو سب ملتا جا رہا ہے، فیض کا ایک ایک رکن ان کو حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بیان قرآن کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ خود حاکم الزمان نور محمد خاتم کار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کبھی کوئی ان سے ملاقات کرنے کے لیے دائرے میں آتا تو کہتے کہ جاؤ میاں سید نصرت کا بیان سن کر جاؤ، کیا تم نے ان کا بیان سنا؟ لوگ کہتے نہیں، تو کہتے کہ جاؤ ان کا بیان سن کے جاؤ، کہ ان کے بیان میں واقعی جاذبیت ہے اور خدا تعالیٰ کی جو سو تڑپ اور طلب میں بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں سید میرا ستون دین کے فرزند میاں سید اشرف رحمت اللہ علیہ جو پالنپور میں آرام فرما رہے ہیں، وہ ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان سے بھی کہا کہ جاؤ میاں سید نصرت کا بیان سن کر جانا، تو وہ یقیناً مرشد کی حکم پر جو سو فوراً کا بیان سننے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ کے دائرے میں نور محمد خاتم کار کہلاتے ہیں کہ میاں سید نصرت کے یہاں جایا آیا کرو اور ان کا بیان سنا کرو۔ کیا ہی مقام ہوں گا سید نصرت مخصوص الزمان رحمت اللہ علیہ کا کہ خود مرشد مرید کی تعریف کر رہے ہیں، خود مرشد مرید کا مقام بتا رہے ہیں۔ یہی ہے خدمتوں کا صلہ، خدمتوں کا صلہ۔ خدمتوں کے صلے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدنا شاہ نصرت مخصوص زمان رحمت اللہ علیہ نے کتنی جیسو انتہا سے زیادہ اپنے مرشد کی خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سفر چل رہا تھا، سفر کا وقت تھا، سفر کے ایک مقام پر سفر کیا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت شاہ نصرت مخصوص زمان رحمت اللہ علیہ ایک باولی کو پاتے ہیں جس میں میٹھا پانی تھا، تو اس باولی میں سے پانی لے لیتے ہیں اور جہاں بھی دائرہ قیام کیا اس دائرے کے اندر پانی مرشد کے لیے رکھتے ہیں، اور مرشد جب پانی مانگتے ہیں تو مرشد کو دیتے ہیں، تو مرشد خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا میٹھا پانی آپ دے رہے ہیں۔ تو حضرت کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ مرشد میری خدمت سے خوش ہوئے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، سفر پھر آگے بڑھ جاتا ہے، دائرہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے، قیام اٹھ جاتا ہے، پھر سفر شروع ہو جاتا ہے، تو کافی دور جانے کے بعد پھر سے قیام کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ نصرت مخصوص زمان رحمت اللہ علیہ رات کے حصے میں ایک بڑی مٹکی
ایک بڑا گھڑا اپنے سر پہ رکھ کر جاتے ہیں اور اسی کنویں سے راتوں رات جا کر پانی بھر کر پھر لاتے ہیں. لاتے لاتے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، پانی میٹھا تھا، پانی ٹھنڈا بھی ہے، الحمدللہ پانی لا کے رکھتے ہیں. اور جب حضرت نور محمد خاتمہ کار حاکم الزماں پھر پانی طلب کرتے ہیں، وہی ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیش کرتے ہیں. تو حضرت پوچھتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا پانی میٹھا پانی اب تک ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن آپ کو پسند آیا تھا اسی لیے پھر سے لے کر آیا ہوں. کہا کہ کتنی دور؟ بول 4 کوس دور پیدل جا کر پانی لے کر آتے تھے. اتنی دور سے مرشد کی خدمت کے لیے کہ مرشد اس چیز سے خوش ہوئے ہیں، ان کو راضی رکھنے کے لیے، ان کی خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کے چہرے پر تبسم رکھنے کے لیے، اپنی خدمت کو جاری رکھنے کے لیے 4 کوس ان کی نظروں میں کچھ نہیں رہا، گئے پھر سے پانی بھر کے لائے. اور اکثر ایسا ہی کیا کرتے تھے. تو حاکم الزماں حضرت نور محمد خاتمہ کار رحمت اللہ علیہ اتنے بے حد خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم مجھ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب کر کر مجھے ٹھنڈک دے رہے ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو اپنے دیدار کی ٹھنڈک عطا فرمائے. کیا ہے؟ خدمتوں کا صلہ ہے. یہی خدمت چلتے چلتے پھر وقت گزرا تو نور محمد خاتمہ کار رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا. آپ کے وصال کے بعد حضرت شاہ نصرت مخزمہ رحمت اللہ علیہ اب خادم سے مخدوم ہو گئے. خدمت آپ نے بہت کی، سالوں سال کی، یہاں سے آپ مخدوم ہو گئے، یعنی اب خدمت کرنا نہیں بلکہ خدمت لینا شروع ہو گیا. فقیروں سے خدمت کرانے کا ڈھنگ ان کو صحیح سکھانے لگے، ان سے خدمت لینے کا دور شروع ہو گیا. اور خدمت لینے کے لیے آپ سب سے پہلے دولت آباد پہنچتے ہیں. وہاں کچھ ماہ آپ رہتے ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے اوسا جاتے ہیں، وہاں کچھ مہینے رہتے ہیں، وہاں سے پھر ہجرت کرتے ہوئے ایلنگول جاتے ہیں، ایلنگول سے پھر چیلا ساگر پہنچتے ہیں، اور چیلا ساگر سے پپل گڑے سے قریب مرلوک مقام پر پھر آپ ہجرت کر کے وہاں رہتے ہیں. یہاں تقریباً جیسے 1 سال کا آپ کا جو سو قیام رہا، جہاں شہزادہ سبحان خلی جو سو مصدق ہوتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کو مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے. پھر وہاں سے 1 سال کے بعد سفر کرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے علی آباد گلسگور آ کر آپ وہاں پر قیام کرتے ہیں. اور وہیں پر آنے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی امت الرحیم رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بی بی کو ایک بڑے پیارے مقام پر وہیں تدفین کرتے ہیں. اسی مقام کا نام لال گڑھی ہے. اس مقام پر حضرت شاہ نصرت مخزومہ رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر ٹہل قدمی کے لیے فجر کے بعد جایا آیا کرتے تھے. اور جب والدہ کا انتقال ہوا تو وہیں ان کی تدفین کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے جیسے جسم کو یہیں اپنی والدہ کے پاس لا کر دفن کرنا. اس کے بعد لال گڑھی سے آپ ہجرت کرتے ہوئے چنچل گڑا آتے ہیں، اور یہیں پر جو سو آپ اپنا دائرہ قائم کرتے ہیں. یہاں آنے کے بعد آپ کے جو سو بیان قرآن کے کافی دور دور تک چرچے اور شہرت ہونے لگی. روایت میں آتا ہے، ہمارے بزرگان دین روایت قومی روایتوں میں لکھتے ہیں کہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کے بیٹا اور بیٹی جو مرض چیچک سے فوت ہو چکے تھے، ان کی موت پر بادشاہ اور بادشاہ کی ملکہ دونوں بہت غمزدہ تھے. تو ان کے غم کو دربار سہ نہیں پا رہا تھا، دیکھ نہیں پا رہا تھا. ان کو کس طریقے سے غم سے باہر نکالے، اس کی کافی جو سو کوششیں کی جا رہی تھی. تو اسی کوشش میں دربار کے عمراء اور فضلاء مشورہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. اسی اسنا میں مہدوی عمراء وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے تجویز رکھی، مشورہ دیا کہ آپ ہمارے کسی مرشد کو بلائیں، بیان قرآن کروائیں. یقیناً ہمارے مرشدین کے بیان قرآن سے کافی اثر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ غم سے باہر نکل کر آ جائے. بات ہوئی، مشورے کے بعد سب نے طے کیا کہ یقیناً اس پر کام کیا جائے. شاہ نصرت مخزومہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں درخواست لے کر آتے ہیں کہ آپ اللہ کے واسطے بیان قرآن کے لیے تشریف لائیں. تو حضرت شاہ نصرت مخزومہ رحمت اللہ علیہ تبلیغ کا ایک ذریعہ سمجھ کر اور اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے واسطے سے
بادشاہ کے پاس بیان قرآن کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، بیان قرآن کرتے ہیں۔ بادشاہ عبداللہ قطب شاہ ویسے مذہب کا شیعہ تھا، لیکن آپ کا بیان سننے کے بعد حقیقت میں وہ اپنے غم سے باہر آ گیا اور حضرت سے بہت زیادہ جو ہے سو محبت کرنے لگا، حضرت کا مطیع جیسا ہو گیا، حضرت کا بڑا متخذ بن گیا۔ بادشاہ کے اتخاذ کا معاملہ دیکھ کر کچھ شیعہ حضرات اپنے اپنے اندر کینہ حضرت کے تعلق سے رکھنے لگے، یہاں تک کہ ایک شیعہ عالم نے حضرت شاہ نصرت مقتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے جلن اور حسد رکھتے ہوئے خط لکھتا ہے کہ آپ یہاں پر اب دوبارہ نہ آئیں، کہ آپ کے یہاں آنے سے ہم کو اور ہمارے مذہب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضرت شاہ نصرت مقتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے بیان قرآن سے بادشاہ کہیں اپنا ایمان نہ پلٹ لے، اور بادشاہ کے ایمان پلٹ جانے پر ان کے ایمان پلٹ جائیں گے، اس پر سے جواب لکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم جو دربار میں آئے تھے صرف للہ آئے تھے، اللہ کا کام کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ ہماری نظر دنیا و مافیہ اور حصول دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہے جیسا کہ تمہاری نظر ہوتی ہے۔ بندہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اگر آسمان بھی ٹوٹ کر بندے پر گر جائے اور دنیا کی کئی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے تو بندہ اپنے عقیدے سے ہرگز نہیں پلٹے گا۔ لیکن اس کے برعکس بادشاہ اگر بدل جائے تو تم بھی اپنا ایمان بدل دو گے، کیونکہ تم دنیا پرست ہو۔ اگر بادشاہ بدل جائے گا تو تم کو بھی بدلنا پڑے گا، کیونکہ بادشاہ کے پیچھے دولت لگی ہوئی ہے اور دولت کا حصول بادشاہ کے ساتھ رہنے پر ہوتا ہے۔ تو حضرت نے جب یہ خط لکھا تو ان کو اپنی حقیقت کو دیکھ کر پشیمانی ہوئی اور اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد روایت بتلاتی ہے کہ حضرت شاہ نصرت مقتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان قرآن میں اور اپنے دائروں میں مصروف ہو گئے۔ دائرے والوں کو پروان چڑھاتے ہوئے آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے آخری سال میں جب پہنچتے ہیں تو روایت بتلاتی ہے کہ حضرت شاہ نصرت مقتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری سال کے اندر 3 مہینے تک جذبہ حق میں رہے۔ جذبہ حق میں رہے، ایسا جذبہ رہا کہ آپ اس وقت صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں بالکل ڈوبے ہوئے رہتے تھے، جذبے میں رہتے تھے۔ تو اسی اثنا میں جذبے سے جب آپ باہر آئے تو آپ نے فرمایا کہ بندے کے سینے میں ولایت کے راز رکھ دیے گئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ولایت بندے کے سینے میں رکھ دی گئی ہے، جس کا علم نہ میرے بھائی کو ہے، نہ میری اولاد کو ہے، نہ میرے دائرے کے طالبان کو ہے، صرف اور صرف مجھے ہے۔ اور یقیناً اس فیض کا اثر یہ ہے، اور یہ بات کہتے ہیں کہ بندے کے ہاتھوں میں گویا کے 2 لڈو رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ جو سو بندے کا اس وقت مقام ہو گیا ہے۔ بہرحال شاہ نصرت مقتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو ان کی تدفین لال گڑھی میں کی گئی۔ آئیے اب دوسری شخصیت حضرت بندگی میاں سید راج محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت راج محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اور ان کی سوانح حیات کے تعلق سے ہمارے اپنی کتب میں زیادہ کچھ نہیں، تھوڑی سی حضرت کی جو سو سوانح حیات ہی ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا حسب نسب دیکھ لیں کہ آپ کا جو سو نسب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ملتا ہے۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد سے۔ روایت بتلاتی ہے ہماری قوم کی کہ حضرت میاں سید عطا اللہ سجادہ نشین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے رکھتے تھے، اور ان کے فرزند تھے حضرت سید محمود شاہ۔ حضرت سید محمود شاہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں آئے، کیونکہ حضرت میاں سید عطا اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی تصدیق کر چکے تھے۔ تو چونکہ تصدیق کر چکے تھے تو میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی پاس ان کے دائرے میں رہنے لگے۔ اور جب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو میاں سید محمود شاہ کہتے ہیں کہ خندکار کا نام مبارک سید محمود ہے اور بندے کا نام بھی سید محمود ہے۔ اس پر سر حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج سے ہم تم کو سید محمود شاہ پکاریں گے، شاہ کا اضافہ کرتے ہوئے
حضرت سید محمود شاہ سے کیا، اور ان سے فرزند پیدا ہوئے حضرت سید شریف محمد جو نواسے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جو محمود شاہ کے فرزند ہوئے۔ تو میاں سید شریف جو تھے شریف محمد، وہ مرید اور فقیر ہوئے تھے حضرت سید شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یعنی کہ نواسے مہدی کہاں گئے؟ حضرت شہاب الدین شہاب الحق ابن حضرت سید خدمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو شہاب الدین شہاب الحق کے پاس میاں سید شریف محمد جو محمود شاہ کے فرزند ہیں وہ رہنے لگے اور تربیت حاصل کرنے لگے۔ اتنا شہاب الحق رضی اللہ عنہ شریف محمد سے خوش تھے کہ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، جن کا نام تھا امت السلام۔ تو ان کا نکاح حضرت شریف محمد سے ہوا، تو امت السلام اور شریف محمد سے فرزند پیدا ہوئے حضرت راج محمد، یعنی حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں حضرت راج محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد نواسے ہیں شریف محمد ثانی مہدی۔ دو سلسلے کیسے جڑ رہے ہیں حضرت راج محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ساتھ، بڑا غور کرنے کا معاملہ۔ تو راج محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ نصرت اور شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہم عصر بزرگوں میں آتے ہیں۔ سید شریف محمد گجرات سے اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے بیجاپور آئے، وہاں پر دائرہ قائم کیا، اور وہاں پر عرصے دراز تک رہنے کے بعد جب ان کا ہی انتقال ہو گیا، میاں سید شریف محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا، تو ان کی بیوی حضرت امت السلام جو شہاب الحق کی بیٹی ہے، تو امت السلام اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو لے کر حیدرآباد دکن کی طرف آتے ہوئے گولکنڈا تشریف لائے، اور وہاں سے چنچلم جو چنچل گڑے کا پرانا نام ہے، چنچلم آئے اور یہاں پر دائرہ قائم کیا۔ وقت گزرا، حضرت راجی محمد رحمت اللہ علیہ نوجوان جو تھے، اپنی جوانی کے دن گزارتے ہوئے آپ سن بلوغ کو پہنچے، دائرے کی باغ ڈور ہاتھ میں سنبھالی، اور اس کے بعد بی بی امت السلام رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، جو وہیں پر یعنی کہ شہیدوں کے حظیرے میں سب سے پہلے جو تدفین ہوئی ہے وہ حضرت راج محمد رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی امت السلام رحمت اللہ علیہ کی تدفین ہوئی۔ اور ان کی تدفین کے بعد روایت بتلاتی ہے کہ سیدنا شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ امت السلام رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے اکثر مشیرآباد سے آیا کرتے تھے، تو چنچل گوڑے کے نزدیک آنے کے بعد جوتیاں وہیں چھوڑ دیتے اور ننگے پیر چلتے ہوئے اپنی جوتیاں اٹھا لے کر بیوی کی قدم بوسی کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کہ بیوی کا مقام و مرتبہ شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ کی نظروں میں کیا نہیں تھا۔ ان کی خدمت میں جاتے، ان سے فیض حاصل کرتے۔ یہ مقام حضرت راجی محمد رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر بزرگوں کا ہے۔ تو وہ بھی کیسے بزرگ تھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج سے 375 سال پہلے حضرت کی شخصیت ہمارے جیسے اس چنچل گڑھے میں آئی، تو 375 سال گزر گئے ہیں راجی محمد رحمت اللہ علیہ کو گزرے، اور انہی کے زیر اثر کئی بزرگان دین چنچل گڑھے کے اندر تیار ہوئے، اور جب حضرت کا وصال ہوا تو ان کے آستانے پر جا کر حضرت میاں سید نجم الدین شہید چنچل گڑھا چنچل گڑھے کی جنگ میں جو شہید ہوئے، تو اپنی حیات میں حضرت راجی محمد رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر قدموں میں جا کر دعا کرتے تھے کہ حضرت خدارا اللہ سے دعا کرے کہ مجھے شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ تو حضرت کی ہی دعاؤں کا اثر یہ تھا کہ میاں سید نجم الدین رحمت اللہ علیہ شہادت کا جام پیے۔ اسی طریقے سے انہی کے دربار اقدس میں اور انہی کے آستانے پر کئی ایک کرنے والی شخصیت رحمت اللہ علیہ حضرت سید اشرف شمسی رحمت اللہ علیہ کئی ایک حضرت کے دربار میں علم کی دولت کو حاصل کیا ہے۔ بہرحال حضرت راجی محمد رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا شاہ نصرت مخصوصہ رحمت اللہ علیہ، یہ ایسے دو بڑے شخصیتیں ہیں جو ہوم مہدویہ کے جیسو ولایت کے فیضان کو تقسیم کرنے والے اشخاص رہے، اور پورا چنچل گڑھا، پورا حیدرآباد ان بزرگوں سے فیضیاب اس وقت سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت حاصل کرتا رہے گا، ان سے فیض کے دریا لوٹتا رہے گا۔ بہرحال
آنے والے وقت میں کل کے دن حضرت راج محمد رحمت اللہ علیہ کا بحریام مبارک ہے، 24 سفر کو حضرت کا بحریام آتا ہے، اور 28 سفر کو سیدنا شاہ نصرت مخصوص زمان رحمت اللہ علیہ کا بحریام آئے گا۔ تو ان دو بزرگوں کا بحریام مبارک اس مہینے میں ہونے کی مناسبت سے ان دو بزرگوں کی سوانح حیات پر روشنی ڈالنے کی فقیر کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے واسطے وسیلے سے، ان کی خدمات اور ان کی خدمات کے سلے سے ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہی نور بھر دے، اور ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی بزرگان دین کی طرح اپنے بزرگوں کی، اپنے مرشدین کی خدمت کرتے ہوئے ہم بھی ایک مقام اپنی دنیا اور آخرت کے لیے حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بنیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے سامعین، یہ تھے مرشد مولانا حضرت سید نفیس اطہر میاں خود میرے صاحب قبلہ، جو بہت ہی اچھے انداز میں سیرت حضرت بندگی میاں سید راج محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بندگی میاں سید شاہ نصرت مخصوص زمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو ان بزرگان دین کی سیرت کو سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا کرے، اور ہم جو ہے راہ راست پر جو ہے نا تا قیامت رہے۔ اللہ ہم کو سچا مہدوی جو ہے تا قیامت جو ہے نا ہماری اولاد میں جو ہے مہدویت باقی رکھے۔ پیر مرشد کا گروہ مہدویہ کینیڈا پھر سے ممنون و مشکور ہے، کیونکہ آپ ہر وقت کی طرح جب بھی ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وقت آپ دیں، تو پیر مرشد جو ہے پہلے یعنی بغیر کسی اسکیجول کے جو ہے نا ریڈی ہو جاتے ہیں۔ پیر مرشد کا جو ہے پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا ہے جنہوں نے آج شرکت کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملاقات کریں گے۔ حضرت آپ تسبیح دیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ جی، اب حضرت مقدس تسبیح ہوگی، اس کے بعد آج کی اس محفل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہنا محمد محمد نبینا، القرآن والمہدی امامنا۔ آمنا وصدقنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ حضرت پھر سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے پھر، جب تک کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔